آج یہ بات آپ کان کھول کر سمجھ لیں، کان کھول کر دل و دماغ کی کھڑکیاں کھول لیں، سنجیدہ ہو کر بیٹھے اور سمجھ لیں یہ جو کارڈ ہے نا، اس کارڈ میں جو ٹائم ٹیبل ہے یہ کسی جاہل آدمی نے نہیں بنایا، کسی ان پڑھ آدمی جاہل آدمی نے نہیں بنایا، کسی شرابی نے نہیں بنایا ہے۔ رمضان مبارک جب شروع ہوتا ہے، رمضان مبارک کے شروع ہونے سے 15-20 دن پہلے تمام علماء بیٹھتے ہیں، تمام علماء کا مشورہ ہوتا ہے، تو تمام علماء ایک ٹائم ٹیبل طے کرتے ہیں، تمام علماء کے اتفاق سے، تمام علماء کی رائے سے اس کو بنایا جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس پر ہمیں اعتبار ہی نہیں ہے، اس پر یقین ہی نہیں ہے۔ ایک عورت تو ایک بول رہی تھی حی علی الصلاۃ تک کھا سکتے سحری، حی علی الصلاۃ تک، فجر کی اذان تک۔ عام طور سے ہمارا یہ عام طور سے ہر گھر کا ماحول یہ ہے کہ سحری جو کر رہے ہیں وہ فجر کی اذان تک کر رہے ہیں، اور عورتوں کا تو یہ ہے کہ حی علی الصلاۃ تک بھی کھا سکتے۔ تو میرا سب سے پہلا سوال ان سے یہ ہے کسی ان پڑھ آدمی نے نہیں بنایا ہے، اگر یہ کسی ان پڑھ آدمی نے بنایا، جاہل آدمی نے بنایا، تو پھاڑ کر پھینک دو، اس کو آگ لگا دو، ضرورت نہیں ہے اس کو فالو کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ علماؤں کی رائے سے بنتا ہے۔ اگر آپ کو اس پر یقین نہیں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کو اپنے علماء پر یقین نہیں ہے، آپ کو اپنے علماء پر بھروسہ نہیں ہے، آپ خود کو مفتی صاحب سمجھ رہے ہو، آپ خود کو مول صاحب سمجھ رہے ہو۔ میں کہتا ہوں اگر جس آدمی کو اس پر یقین نہیں ہے، کتنی کتابیں پڑھی ہیں اس نے، کیا اس کو معلوم ہے چاند کے بارے میں، سورج کے بارے میں، صبح صادق کے بارے میں، طلوع آفتاب کے بارے میں، غروب آفتاب کے بارے میں، کیا اس کو معلوم ہے زوال کے بارے میں؟ کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو میں بول رہا ہوں پہلی مرتبہ سنی ہے۔ جب اس کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے چاند کے بارے میں، سحری کے بارے میں، افطاری کے بارے میں، تو خود سے مفتی صاحب کیوں بنا ہوا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس کا چھپانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا چھپانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو مانیں، اس پر عمل کریں، اس کو فالو کریں، اسی کے مطابق سحری کرنا ہے، اسی کے مطابق افطاری کرنا ہے۔ ورنہ اگر اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، پھاڑ کے پھر آگ لگا دیں، اس کو ضرورت نہیں۔ اس لیے آپ زیادہ سمجھدار نہیں ہو۔ ایک ہمارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں دارالعلوم حیدرآباد کے اندر، ہمارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے علماء کو ان کے مشورے سے اس کارڈ کو بنایا جاتا ہے۔ ایک ہم لوگ ہیں جاہل آدمی، تو ہم لوگوں کی رائے نہیں چلے گی، یہ ان کی رائے چلے گی جو انہوں نے کہہ دیا ہے۔ اب جو اس میں ٹائم ٹیبل ہے، اسی ٹائم ٹیبل کے حساب سے آپ کو افطاری بھی کرنا ہے، اسی کے حساب سے آپ کو سحری بھی کرنا ہے۔ 5-10 منٹ کے چکر میں آپ اپنا روزہ خراب نہ کریں۔ کیا ہے کہنا اذان تک کھا سکتے؟ بھائی اذان تک کھا سکتے، کون سی کتاب میں لکھا؟ تم مفتی صاحب ہو، مول صاحب ہو، کیا ہو تم ولی ہو، وہی نازل ہو رہی ہے، جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر آ کے بولے کیا؟ کون بولے تمہارے کو کھا سکتے؟ اگر سحری اذان تک کھا سکتے ہیں، پھاڑ کے پھینکو، اس کو کیا ضرورت ہے؟ مسجدوں سے اٹھا کے سب کو پھینکو، اور جو چھپا رہے ان کو منع کرو، چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ نہیں مانتے، ہم لوگ اذان تک ہی کھائیں گے۔ 5-10 منٹ کے چکر، 5-10 منٹ کی بات ہوتی ہے، 5-10 منٹ کے چکر میں آپ اپنا پورا روزہ خراب کر رہے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ 30 روزے تو رکھے لیکن 30 کے 30 خراب ہو گئے۔ بعض لوگوں کا روزہ دن میں ٹوٹتا ہے، بعض لوگ روزہ کب توڑتے ہیں؟ ظہر کے وقت توڑ دیتے ہیں، عصر کے وقت توڑ دیتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا روزہ شروع ہونے سے پہلے ہی ٹوٹ گیا۔ اب جو آدمی سحری کر رہا ہے اذان تک، تو وہ آدمی ناشتہ کر رہا ہے، ناشتہ اس کا صبح کا ناشتہ، وہ سحری نہ بولے، انہیں ناشتہ کر رہا ہے۔ اذان کب دی جاتی ہے؟ اذان صبح صادق کے بعد دی جاتی ہے، اور سحری کا تعلق اذان سے نہیں ہے، سحری کا تعلق اس کیلنڈر سے، جو کیلنڈر چھپا دیا گیا ہے جس میں ٹائم ٹیبل ہے، اور جو اذان ہوتی ہے وہ صبح صادق کے بعد ہوتی ہے، اور صبح صادق جب ہوتی ہے تو سحری کا وقت بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اب جس نے اذان تک سحری کی ہے، اذان تک روزہ جو رکھا، ان تمام روزوں کی قضا کرنا واجب ہے، ان کو حساب لگا کے ان روزوں کی قضا کرے، کوئی روزہ نہیں ہوتا۔ 5-10 منٹ کے چکر میں، بھائی 5 منٹ 10 منٹ ہی تو ہے، لیکن 5-10 منٹ کے چکر میں آپ اپنے 30 کے 30 روزے خراب کر دیے۔ اب جو آدمی اس کے حساب سے نہیں مان رہا، اپنے حساب سے چل رہا ہے، وہ ان روزوں کی قضا کرے، اس کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن جب وہ اپنا رجسٹر کھولے گا تو معلوم ہوا کہ اس کے نامہ عمل میں ایک بھی روزہ نہیں ہے، ایک بھی روزہ نہیں ہے۔ ایک وہ آدمی غلطی سے کھا لیا، ٹھیک ہے بھائی غلطی سے کھا لیا تو معاف ہے، لیکن تم تو جان بوجھ کر کھا رہے ہو، جان بوجھ کر کھا رہے ہو۔ تو اس لیے اپنے گھروں میں اس بات کو بتا دیں، آپ بھی اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ لوگ اس بات پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں تیار نہیں ہے۔ تب مفتی میں وہی پھر سے وہی سوال کرتا ہوں ایسے لوگوں سے، کیا تم مفتی صاحب ہو، تم مول صاحب ہو، کتنی کتابیں پڑھی ہیں تم نے؟ کیا تم کو معلوم ہے صبح صادق کے بارے میں، سحری کب ختم ہوتی ہے؟ معلوم ہے تو ٹھیک ہے، پھر کتابیں کھولو، تم خود پڑھو۔ خود کیوں نہیں پڑھتے؟ خود جب مطالعہ کریں گے تو پتہ چل جائے گا۔ ہمارے پاس یہ کیلنڈر وہ کیلنڈر، اتنے سارے کیلنڈر جو چھپائے گئے ہیں وہ اسی لیے چھپائے گئے ہیں کہ آپ اس کو فالو کریں، اسی پر عمل کریں، اسی کے مطابق اپنے روزے کو درست بنائیں۔ ورنہ یہ سائرن بجانے کا کیا فائدہ؟ اس کے حساب سے جو سائرن بجا رہے ہیں، کیوں بجا رہے ہیں سائرن؟ منع کر دیتا ہوں میں، آج ہی سائرن نہ کو بجاؤ، اعلان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لوگ اپنے حساب سے کریں گے، اپنے حساب سے چل رہا ہے، پھر اپنے حساب سے چلو، اس کو آگ لگا کے پھاڑ کے پھینک دو۔ تو اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ ہمیں اسی کے حساب سے، آپ اپنے روزے کو خراب نہ کریں، ہمیں کوئی آپ سے دشمنی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اذان تک کھاؤ گے تو ہمارے کو بھی ایک حلیم کے لے کے آؤ گے، ہمارے کو بھی بریانی لے کے آؤ گے صبح میں، ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں آپ کا گھر کہاں ہے، ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا روزہ خراب نہ ہو، ہمیں آپ سے محبت ہے کیونکہ آپ میرے نبی کے امتی ہو۔
اس لیے آپ کو یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں. آپ کا روزہ خراب نہ ہو, آپ اپنے روزے کو رکھ رہے ہو لیکن روزے کی حفاظت کریں, روزے کو اس کے حساب سے رکھیں. اگر آپ اپنے حساب سے روزہ رکھو گے اور اذان تک سحری کر رہے ہو, اذان تک, اور عورتوں کو سننے کو تیار رہی ہے, عورتوں کا کہنا ہے کہ حی علی الصلاۃ تک کھا سکتے, حالانکہ اذان تو صبح صادق کے بعد ہوتی ہے. کھاؤ پھر خوب حی علی الصلاۃ تک, قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ ایک روزہ بھی اس کے نام ہمارے میں نہیں ہے. تو ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے, اسی کے حساب سے روزہ رکھنا ہے.